حبیب صاحب، یہ تو چند کلپس تھے نا جو ہمارے پروڈیوسر صاحب نے عوام کے سامنے رکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار جگہوں پر وزیر اعظم عمران خان ہوں، ان کے وزراء ہوں، ٹورزم کے حوالے سے باتیں کر چکے ہیں، بلکہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی سیاحت کے حوالے سے بڑی باتیں کیا کرتے تھے. ہم پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں پر پلاننگ ہونے کے باوجود، انتظامی طور پر ہر چیز موجود ہونے کے باوجود اتنی نااہلی ہے کہ آپ نے دیکھا اس کی وجہ سے 23 جانیں چلی گئیں، اور جب حرکت میں آئی تو چند گھنٹوں میں صورتحال کلیئر ہو گئی. وہ جسے کہتے ہیں نا، پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری بٹ پورلی مینجڈ. تو دراصل یہ اس کی کلاسیکل ایگزامپل ہے. اور یہ جو رپورٹ ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ابتدائی رپورٹ ہے. ابتدائی رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا. ہمارے پاس گاڑیاں موجود تھیں، برف ہٹانے والی چیزیں موجود تھیں، لوگ موجود تھے، گاڑیوں میں ڈیزل موجود تھا، سب کچھ تھا، لیکن کوئی چیز اپنے وقت پر اپنی جگہ پر نہیں تھی. یہ ہے پاکستان کا وہ سب سے بڑا مسئلہ جس کو ہم 72-74 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے روزانہ کی بنیاد پہ ریاست پاکستان کی مشینری کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر روزانہ بری بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس کا سارے کا سارا اثر جو ہے وہ صرف اور صرف نمائشی ہے. مطلب کئی طرح کی تصویریں گردش کر رہی ہیں کہ فلاں افسر گاڑی کو دھکا دے رہا ہے، فلاں افسر گاڑی کو یہ کر رہا ہے، فلاں افسر گاڑی کو یہ کر رہا ہے. ان سے سوال صرف ایک ہے کہ کیا تمہیں اس کے لیے پالا گیا تھا؟ تمہیں تو اینٹیسپیٹ کرنے کے لیے پالا گیا تھا، تمہیں یہ پڑھایا گیا، پیسے تم پہ لگائے گئے، تمہیں بہترین فیسیلیٹیز دی گئیں کہ تم تسلی سے صرف یہ سوچ سکو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے کیا کرنا ہے. اور تم اتنے نکمے، نااہل، نکھد ہو کہ تمہیں ڈپٹی کمشنر بنا دیا، تمہیں کمشنر بنا دیا، تمہیں ڈی پی او بنا دیا، تمہیں کیا کچھ نہیں ہم نے کر کے دیا، اور تم سے ایک چھوٹا سا شہر جس میں وقتی طور پہ لوگ آ رہے ہیں، تم سے وہ مینج نہیں ہو رہا. تمہارے پاس کوئی ڈیٹا کا سسٹم نہیں ہے. تم اتنے نکمے ہو، تم اتنے نالائق ہو کہ تم پہ اس قوم کو شرم آتی ہے کہ تم لوگوں کے ٹیسٹ کو، تم لوگوں کی سروس کو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے تھے. اور تم جب ڈپٹی کمشنر بنتے ہو، جب تم کمشنر بنتے ہو، تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تمہارا ذہن کام ساتھ تمہارا چھوڑ دیتا ہے. اب آپ ذرا اس میں ملاحظہ فرمائیں کہ آپ اس رپورٹ کے بنانے والے کی بھی داد ہے، یہ بھی اعتراف جرم ہے. بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے پھسلن تھی. اچھا پھسلن کیوں نہیں تھی بھائی؟ پھسلن تھی، یہ تو ہمیشہ ہوتی ہے. تم کو کیا ہمیں خبر دے رہے ہو؟ پہاڑ ہر گلیات والی جگہ پہ ہوتی ہے، جہاں بھی چلے جاؤ وہاں پہ پھسلن ہوتی ہے. مسئلہ صرف ایک ہے کہ یہ ذمہ دار کون تھا. اس کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ ذمہ دار کون تھا. اس میں ایک بات بڑی اہم لکھی ہے کہ 2 سال سے ہم نے، ابھی آپ نے سیاحت کے بارے میں جو کچھ وزیر اعظم کے ارشادات سنائے، ان کے ملفوظات ہمیں بتاتے ہیں، ایک چیز بتاتے ہیں کہ ہم ڈیولپ کریں گے. ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ پہلے ہے اسے آپ برباد کر دیں گے. یعنی آپ نے مری اور گرد و نواح کی جو سڑکیں ہیں، آپ نے 2 سال سے ان کی مرمت نہیں کی. آپ اتنا شور مچاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. آپ وہاں پر پارکنگ پلازا نہیں بنا سکے. میڈیا ہمیشہ چلاتا ہے مری بھر گیا، مری میں لوگ گاڑیوں میں رہ رہے ہیں، لوگوں کے لیے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، ہوٹلوں کے کرائے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. آپ کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا اگر آپ تو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، لیکن آپ کے نیچے نالائکوں کی ایک لمبی سرکاری بیوروکریسی میں فہرست ہے جو آپ تک درست انفارمیشن نہیں پہنچاتی. اب ہمارے وزیر اعلیٰ بھی اب ذرا دیکھ لیں. وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لے گئے ہمارے. وہ میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں لطیفہ بنا ہوا ہے کہ اگر 9/11 جیسا واقعہ پاکستان میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ جواب آتا ہے ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی. اب آپ ذرا تصور فرمائیں، ہمارا وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر پہ اڑتا چلتا وہاں پہ پہنچا، اور وہاں پہ جا کے کیا فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ مری کو ضلع بنا دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مری کو، اور بھائی مری میں جگہ ہے، صوبہ بھی بنا دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ مری میں جگہ ہے. سب سے پہلے گویا آپ اس کو ضلع بنا کے مری کے چھوٹے سے انفراسٹرکچر کو مزید برباد کر دیں گے، اس پہ مزید بوجھ ڈال دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے ضلع بنایا، جو تونسا کو آپ نے پیرس بنا دیا تھا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. بالکل. جو تونسا کو آپ ترقی دینا چاہ رہے تھے، بارتھی کو آپ پتہ نہیں لندن بنانا چاہ رہے تھے یا کیا بنانا چاہ رہے تھے، وہ بن گئے.
یہ تو مری انگریزوں کی ڈیولپڈ جگہ ہے, آپ اس کو نہیں سنبھال پا رہے, اس کو اب چھوٹی سی جگہ کو آپ مینج نہیں کر پا رہے, آپ ضلع مینج کر لیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ کیا آپ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں؟ ویسے مجھے توقع نہیں ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ پاکستان میں ایک ہی سازش ہے, پاکستان میں کنسپیریسی آف انکمپٹنس ہے, نالائکی کی ایک سازش ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن حبیب صاحب ان وزیر اعظم نالائکوں کہتے ہیں کو ہمارے اچھے کاموں کو کیا کی تشہیر نہیں کی جاتی. یہ اچھے کام ہو, آپ رہی ہے. ان نالائکوں سے آپ کو توقع ہے کوئی اچھے کاموں کی؟ ان نالائکوں کو یہ نہیں ابھی ہیلتھ پتا, کارڈ بنا دیا, ابھی یہ نہیں پتا, ان نالائکوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی جب آپ نے ٹورزم ڈیولپ کرنا ہے دنیا میں, سوئٹزرلینڈ کی مثال دے رہے تھے بھی ہمارے وزیر اعظم, سوئٹزرلینڈ میں کتنے مقامات ہیں جہاں تک آپ گاڑی نہیں لے جا سکتے, وہاں پر جانے کے لیے بس کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے, وہاں پر جانے کے لیے ٹرین کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے. شٹل سروس. اب آپ کم از کم اگر آپ میں کچھ عقل ہے تو کم از کم یہ کریں کہ مری میں جو گاڑی داخل ہو اس سے آپ ہیوی پیسے لیں, اس سے آپ 5-7 ہزار روپیہ لیں, ورنہ آپ گاڑی نیچے پارک کریں, نیچے جگہ ہے وہاں پہ گاڑی آپ اپنی سہولت کے ساتھ پارک کریں اور مسلسل چلتی ہوئی شٹل سروس میں بیٹھیں, اور چاہے آپ نے مری جانا ہے, چاہے آپ نے نتھیا گلی جانا ہے, آپ ایوبیہ جانا ہے, آپ جائیں. اور آپ ایک دفعہ, دنیا میں یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں نیا ایجاد کر کے بتا رہا ہوں, دنیا کے ہر بڑے شہر میں یہ ارینجمنٹ موجود ہے. سب سے پہلے تو گاڑیوں پر پابندی لگائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کلیکشن کی طرف توجہ کریں. آپ کے پاس کتنے ہوٹل ہیں, ہوٹلوں میں کتنے کمرے ہیں, سٹاف کی تربیت کیسی ہے, کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں, کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں, کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں, اور پھر کتنے بستر. وہاں پہ ڈارمیٹریز بنائیں جو خاص طور پر نوجوان بچے جاتے ہیں گروپس بنا کے, وہاں جا کے رہیں. تو انتظامات اگر کرنے ہوں تو دنیا میں بہت کچھ موجود ہے, پہلے سے بنا ہوا ہے, جس پہ آپ عمل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ توقع کن سے کریں؟ ان لوگوں سے توقع کریں جو پیر تسمہ پا کی طرح ہمارے کندھوں پہ گزشتہ 74 سال سے ہمارے گلے میں انہوں نے اپنے تسمے جیسے پاؤں سے ہمیں پھانسی پہ لٹکایا ہوا ہے, ہمارا سانس مشکل سے آ جا رہا ہے. ان لوگوں سے آپ کو توقع ہے. آپ گویا آپ نے آج وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ڈپٹی کمشنر نلائک ہے, میں ایک اور نلائک ڈھونڈوں گا, اس کو وہاں پہ اس کو مری کا چارج بنائے جائیں گے. بھائی مری میں جو تجاوزات ہیں ان کی طرف وزیر اعلیٰ صاحب ذرا توجہ کر لیں. مری میں جس طریقے بے ہنگم طریقے سے تعمیرات ہو رہی ہیں ان کی طرف توجہ کر لیں. مال روڈ کو کیا سے کیا بنا دیا. لیکن ہم یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ یا شاید ہمارا کام صرف ماتم کرنا ہے, امیدیں تو کوئی نظر نہیں آتی ان سے. صاحب حبیب اکرم تو نا امید نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت جو اقدامات کرے گی, وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت جو اہم اجلاس ہوا اس میں جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں, اس کے بعد اب ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں کسی بھی سیاحتی مقام پر اب اس طرح کا کوئی افسوسناک واقعہ پیش نہیں آئے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کے اندر بہت عرصے سے عمران خان صاحب اور دیگر لوگ سیاحت کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن سیاحت کی بات کرتے کرتے انہوں نے سیاحت کی جو فائنل آؤٹ کم ہے اس کے اوپر تو کچھ امپروومنٹ کی, عالم جبہ کے اوپر کہ اس کی ریزورٹ بن جائے وہ, لیکن سیاحت کا جو ریکوائرڈ دیگر انفراسٹرکچر ہے کہ سڑکیں وہاں پہ کیسی پہنچیں گی, وہاں پہ ہسپتال کس طرح کے ہوں گے, وہاں پہ